بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب اتاری جس میں تمہاری نصیحت ہے، کیا پس تم سمجھتے نہیں ہو؟ قرآن مجید کے بارے میں یہ گفتگو ہماری جاری تھی کہ یہ کتاب دلوں کو نرم کرنے والی کتاب ہے۔ اس کتاب کا انسان کی سوچ پر، اس کے اعمال پر، معمولات پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نصیحت قرار دیا ہے، ذکرہ کہا ہے، ذکرہ نصیحت، ذکر مبارک برکت والا ذکر فرمایا ہے، موعظۃ کہا ہے، موعظۃ من ربکم تمہارے رب کا واعظ ہے یہ۔ تو یہ واعظ انسان کے دل پر اثر کرتا ہے، انسان کی سوچ اور فکر پر اثر کرتا ہے۔ یہ انسان کے دل کو نرم کرنے والی کتاب ہے۔ انسان کا جو وجود ہے ظاہری کھال وغیرہ، قرآن بتاتا ہے خود کی اس کا انسان کے وہ ظاہری وجود پر بھی اثر ہوتا ہے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو لوگ اپنے دلوں میں اپنے رب کا ڈر رکھتے ہیں، جب وہ قرآن سنتے یا پڑھتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ان کا ذکر فرمایا کہ وہ تو قرآن سن کر بے ساختہ اللہ کے آگے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ اذا ذکروا بآیات ربہم خروا سجدا وسبحوا بحمد ربہم وہم لا یستکبرون۔ یہ ایسی کتاب ہے، اللہ نے فرمایا کہ کئی لوگ سنتے ہیں تو ان کے آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جاتی ہیں، ہچکیاں بند جاتی ہیں، اور پھر اپنے آپ پر ان کا اختیار نہیں رہتا۔ اللہ کے کلام کا اثر ایسا پڑتا ہے کہ اس کے بغیر ان کے لیے چارہ ہی کوئی نہیں ہوتا کہ وہ رب کے آگے سجدے میں گر جائیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے قرآن مجید کو کہا ہے کہ یہ واعظ ناطق ہے، بات کرنے والا، بولنے والا واعظ ہے۔ یہ قرآن اول سے آخر تک کیا ہے؟ یہ اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی گفتگو ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں سے کلام فرمایا ہے۔ قرآن انسان سے باتیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کی باتیں سنیں۔ ہمارے استاد محترم، شیخ محترم شیخ عبدالرشید مجاہد آبادی حافظہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ رب اس کی باتیں سنیں۔ یہ جو دعا ہم اللہ سے کرتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں نا، یا اللہ یہ دے دے، وہ دے دے، یہ مشکل دور کر دے، اس بیمار کو شفا دے دے، یہ ضرورت پوری کر دے، قرض اتار دے، کاروبار چلا دے، اللہ سے باتیں کرتے ہیں نا۔ ہم میں سے ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے اللہ ہماری بات دھیان سے سن لے۔ تو کیا اللہ کی یہ پسند نہیں ہے کہ اس کے بندے اس کی بات بھی دھیان سے سنیں؟
جو چاہتا ہے کہ رب اس کی بات دھیان سے سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں، اسے چاہیے کہ وہ رب کی باتیں پوری توجہ کے ساتھ سنا کرے، توجہ کے ساتھ پڑھا کرے۔ اور وہ رب کی باتیں کون سی ہیں؟ یہ قرآن اللہ کی باتیں ہیں۔ اللہ نے انسان سے اس میں بات چیت کی ہے۔ انسان توجہ کرے تو انسان محسوس کر سکتا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے اللہ نے اپنے بندوں سے کلام فرمایا ہے۔ اللہ بلاتا نہیں، آواز نہیں دیتا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں ڈر جاؤ اپنے رب سے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بڑا ہولناک ہوگا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، او لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تمہارے قبیلے اور قبیلوں کی شاخیں بنائیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، لوگوں اپنے رب سے ڈر جاؤ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی باپ اپنے اولاد کے اور کوئی اولاد اپنے باپ کے کام نہیں آ سکے۔ اللہ نے ڈرایا ہے، باتیں کی ہیں انسانوں سے۔ یا ایھا الانسان کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا فرمایا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا کہا ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں سے اس قرآن کے ذریعے باتیں کی ہیں۔ یہ واعظ ناطق ہے، اللہ کا ایسا واعظ ہے، ایسا نصیحت کرنے والا ہے جو انسان سے بات کرتا ہے۔ انسان سوچ کے غور کر کے دھیان سے پڑھے تو اسے محسوس ہوگا کہ قرآن انسان سے باتیں کرتا ہے۔ اور قرآن انسان سے باتیں کیا کرتا ہے؟ حقیقت میں یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں سے باتیں کی ہیں۔ واعظ ناطق، بولنے والا واعظ۔ لیکن آج کتنے لوگ ہیں، ہم میں سے کتنے ہیں جو اس کی طرف دھیان دیتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ اس قرآن کے بعد قرآن، میں عرض کر چکا ہوں قرآن کتنی عظمت اور تاثیر والی کتاب ہے۔ قرآن نے خود یہ کہا ہے لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث پیش کی کہ قرآن تو ایک ایسی چیز ہے، اس کی تلاوت کرنے والا جب دل سے تلاوت کرتا ہے تو آسمان سے فرشتے اس کی تلاوت سننے کو اترتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اتنی تاثیر والی کتاب، یہ پہاڑوں پر اثر ڈال سکتی ہے، اس کی تلاوت سننے کو فرشتے اتر سکتے ہیں اور تم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اب بتاؤ پھر قرآن کے بعد کون سی چیز ہے جس پر ایمان لاؤ گے تم؟ قرآن سے بڑھ کر کیا چیز دنیا میں آئے گی؟ اللہ کی باتوں سے، یہ اللہ کی باتیں ہیں، اس سے بڑھ کر دنیا میں اور کیا نشانی اللہ کی آئے گی جس پر تم ایمان لاؤ گے؟ جب قرآن سن پڑھ کے ہمارے اوپر اثر نہیں ہوتا، ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہوتے، ہمارے جو رخ اور سمتیں ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتی، ہم اپنی غلطیوں، اپنی بنائیوں اور نافرمانیوں کا پرنالہ ٹھیک نہیں کرتے، قرآن سن سن کے بھی، قرآن پڑھ پڑھ کے بھی، تو پھر کون سی چیز ہے جو ہمارے اندر تبدیلی لائے گی؟ قرآن کی بات کا اثر نہ ہونا تو خود قرآن کہتا ہے، دلیل ہے اس بات کی کہ دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ جس پر قرآن کا اثر نہیں ہوتا اس کا دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ زمین کو پھاڑ دینے والی تاثیر رکھنے والا قرآن، مردوں کو بلانے کی طاقت رکھنے والا قرآن، پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہلا کے رکھ دینے والا قرآن اگر میرے اور آپ کے اوپر اثر نہیں کرتا تو پھر معاملہ کیا ہے؟ خرابی کہاں ہے؟ اس کو ڈھونڈنا چاہیے۔ بیماری کون سی اور کہاں ہے، اسے تلاش کرنا چاہیے۔ قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 4 بڑی بڑی رکاوٹیں ہیں جو قرآن پر عمل نہیں کرنے دیتے۔ رب کے واعظ کا ہمارے اوپر جو اثر نہیں ہوتا، رکاوٹ کیا ہے؟ 4 بڑی بڑی رکاوٹیں معلوم ہوتی ہیں، اور یہ بات بڑی صاف اور سیدھی سی ہے کہ جب بیماری کی جڑ پکڑی جائے، تشخیص ہو جائے، تو اللہ کے فضل سے پھر علاج کرنا آسان اور ممکن ہو جاتا ہے۔
صحیح مسلم میں حدیث بھی موجود ہے کہ جب دوا بیماری کے مطابق تجویز ہو جائے تو پھر اللہ کے حکم سے شفا ہو جاتی ہے، پھر بھی شفا اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ جب دوا کی تجویز بیماری کے مطابق ہو جائے تو پھر اللہ کے حکم سے شفا ہوتی ہے۔ تو بیماری کیا ہے، خرابی کیا ہے، رکاوٹیں کیا ہیں قرآن کی طرف آنے میں، قرآن پر عمل کرنے میں؟ ہم قرآنی معاشرہ نہیں بن رہے، ہم قرآن والے نہیں بن رہے، رکاوٹ کیا ہے؟ 4 بڑی بڑی بیماریاں ہیں، بڑی بیماریاں۔ ان میں سے ایک پہلی بیماری سمجھ لیں، یہ ترتیب کوئی جو میں 4 بیماریاں بیان کروں گا وہ یہ ترتیب ان کی پہلی دوسری، یہ کوئی قرآن یا حدیث میں نہیں آئی۔ پہلی بیماری یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، دوسری 4 ہیں، کوئی پہلے ہو جائے یا بعد میں ہو جائے، لیکن 4 بیماریاں ہیں۔ پہلے نمبر پر وہ تکبر ہے، بڑائی ہے انسان میں۔ انسان کے نفس میں محسوس یا غیر محسوس قسم کا تکبر ہوتا ہے، بڑائی ہوتی ہے جو انسان کو رب کے احکام کی طرف نہیں آنے دیتی۔ ہم مسلمان لوگ جو نماز پڑھنے والے ہیں بالخصوص، دوسروں کی بات تو بعد میں ہم کریں گے، اللہ ان کو بھی، جو نمازی نہیں اللہ ان کو نمازی بنا دے۔ ہم نمازیں پڑھنے والے لوگ اللہ کو نمازوں کے دوران اور اذانیں سن کر اللہ اکبر کہہ کے پکارتے ہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، مؤذن کہتا ہے، اور ہم اس کی پکار سن کر اللہ کی بڑائی مانتے ہوئے اپنے کاروبار دھندے چھوڑ کے مسجدوں کی طرف آتے ہیں۔ اللہ کو سب سے بڑا ماننے کا مطلب اور اس کا اثر جو ہماری سوچ اور فکر پہ ہونا چاہیے وہ کیا کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور کوئی چیز بڑی نہیں ہے۔ میں بڑا نہیں ہوں، میں بڑا نہیں ہوں، میرا کاروبار بڑا نہیں ہے، کوئی اور بڑا نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور یہ جملہ اذان میں بھی سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، نماز میں بھی سب سے زیادہ اللہ اکبر کا ورد کیا جاتا ہے، اور نماز کا سلام پھیرنے کے فوراً بعد سب سے پہلا جملہ جو نمازیوں کے منہ سے ادا ہوتا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، وہ بھی یہی کلمہ ہے، اللہ اکبر۔ جانور ذبح کرتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں اللہ اکبر، عیدین کے لیے جاتے آتے ہیں تب بھی کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کے بڑے ہونے کا مطلب یہ کہ انسان ساری بڑائیاں اللہ کے لیے خاص کر دے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اس کائنات کی ہر قسم کی بڑائی آسمانوں اور زمینوں میں صرف ایک اللہ کے لیے، کوئی بڑا نہیں ہے، کسی کی رائے بڑی نہیں ہے، کسی کا قانون بڑا نہیں ہے، کسی کا فرمان بڑا نہیں ہے، فرمان اور حکم اسی کا بڑا ہے جو خود سب سے بڑا ہے۔ جب اس کو بڑا مان لیا جائے تو پھر اس کی بات، اس کا حکم جو قرآن میں اس نے دیا ہے، اس کے ماننے میں رکاوٹ کیا ہے؟ پھر جب بڑا وہ ہے، جب میں اور آپ سوچ دیں، اپنے آپ کو کہہ دیں کہ تم بڑے نہیں ہو، بڑا وہ ہے، اس کا حکم بڑا ہے، اس کا قانون بڑا ہے، اس کا فرمان بڑا ہے، تو پھر یہ تسلیم کرنے کے بعد اس کا فیصلہ قبول کرنے میں رکاوٹ کیوں؟ وہ اندر چھپا ہوا تکبر ہے۔ اللہ نے کہا ابلیس سے کہ میں نے حکم دیا تھا سجدہ کرو، سجدہ کیوں نہیں کیا تم نے؟ جو بات اس کے اندر سی وہ زبان سے ظاہر ہو گئی، کہنے لگا جی انا خیر منہ، میں اس سے افضل ہوں، بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اپنے پاس سے دلیل گاڑ لی بہتر ہونے کی۔ یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے اور میں آگ سے پیدا ہوا ہوں۔ آگ چونکہ شعلے مارتے ہوئے بلند ہوتی ہے، اور مٹی کو اگر اوپر بھی اچھالیں چونکہ اس میں وزن ہوتا ہے وہ نیچے کی طرف آتی ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ میں بلند ہونے والا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، یہ نیچے ہونے والا ہے، میں اس سے افضل ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ نے وجہ پوچھی کہ کیوں سجدہ نہیں کیا، اس نے وجہ یہ بتائی، قرآن کہتا ہے ابا، سجدہ کرنے سے تو انکار کر دیا تھا، جب وجہ پوچھی واستکبر، تو اس نے تکبر کیا، بڑائی کا اظہار کیا کہ میں اس سے افضل ہوں، وکان من الکافرین، اور اسی تکبر کی وجہ سے وہ بالآخر کافروں میں سے ہو گیا۔
اللہ کا حکم ماننے میں رکاوٹ کون سی چیز؟ تکبر رکاوٹ ہے۔ آپ پورا قرآن پڑھ لیں، حضرت نوح علیہ السلام 6 انبیاء کے واقعات اور قصے اکثر قرآن میں تقریباً ایک ہی ترتیب کے ساتھ بیان ہوئے۔ حضرت نوح، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، یہ 5، اور چھٹے سیدنا موسیٰ و ہارون علیہ السلام اور ان کی قوم۔ ان کے واقعات اکثر تھوڑی بہت ترتیب کا فرق پڑتا ہے، لیکن اکثر اسی ترتیب سے قرآن میں ذکر ہوئے ہیں۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں۔ کیوں ایمان نہیں لائے جو لوگ ایمان نہیں لائے؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ تکبر تھا۔ میں صرف ایک حوالہ قرآن کا دیتا ہوں۔ سورہ الاعراف میں اللہ نے فرمایا، حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے، قال الذین استکبروا للذین استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی۔ وہ جو قوم کے تکبر کرنے والے لوگ تھے نا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے، انہوں نے دوسرے لوگوں کو جو حقیر جان لیے گئے تھے ان سے کہا، یہاں علمی نقطہ ہے سمجھنے والا، استکبروا اور استضعفوا۔ استکبروا عربی زبان کا یہ فعل معروف ہے، اور استضعفوا فعل مجہول ہے۔ استکبروا یہ ایکٹیو وائز ہے، استضعفوا پیسیو ہے۔ یہ استکبروا کا مطلب ہے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے کہ ہم بڑے ہیں، اپنے طرح خود کو بڑا مانتے تھے، بڑا سمجھتے تھے، اور لوگوں سے اپنی بڑائی کا تقاضا کرتے تھے۔ یہ فعل کی نسبت ان کی طرف کی گئی ہے، وہ خود بڑے بن گئے تھے۔ اور استضعفوا ان کو کمزور جان لیا گیا تھا، مجہول، انہیں حقیر جان لیا گیا تھا۔ فعل مجہول، وہ حقیر تھے نہیں، حقیر جان لیا گیا ان کو۔ وہ بڑے تھے نہیں، بڑے بن بیٹھے تھے، ان کو حقیر سمجھتے تھے، وہ حقیر تھے نہیں۔ اور یہ ان کمزوروں سے کہہ رہے ہیں کہ تم صالح کو اللہ کا نبی مانتے ہو؟ انا بما ارسل بہ کافرون، ہم تو اس کی رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ انکار کرنے والے لوگ کون تھے؟ وہ متکبر تھے۔ آپ فرعون کا تذکرہ پڑھ لیں، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفۃ منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم۔ فرعون بڑا سر چڑھ گیا تھا، علا فی الارض، سر چڑھ گیا تھا، وجعل اہلها شیعا، لوگوں کے اس نے حصے بکھرے ٹکڑے کر دیے تھے، ٹولیاں الگ الگ بنا دی تھی۔ یستضعف طائفۃ منهم، ایک گروہ کو، انسانوں کے گروہ کو فرعون حقیر جانتا تھا، حقیر۔ اور حقیر کون جانتا ہے؟ جو خود تکبر کرنے والا۔ آپ معاشرے میں دیکھ لیں، دوسروں کو کم تر اور حقیر وہی سمجھے گا جو خود تکبر کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے دل میں تکبر ہوا، بڑائی ہوئی، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ تکبر والی بات کو کہ کتنی سنگین بات ہے، خطرناک بات ہے، سمجھنے کے لیے میں اس کو مکمل کرنے سے پہلے ایک اور حدیث بھی آپ کو سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ بالآخر جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اور اس حدیث میں کیا فرمایا؟ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ معلوم ہوا کہ ایمان اور تکبر کی سرحدیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، بڑا باریک سا ایک درمیان ایک بال کا فاصلہ ہے، اس لکیر اور لائن سے اس طرف ایمان ہے اور دوسری طرف تکبر ہے۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نہیں چلتی۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، خوبصورت ہو، جوتا بھی اچھا ہو، یہ فطری انسان میں چیز موجود ہے۔ لباس اچھا پہننا، خوبصورت لباس پہننا، جوتا اچھا ہونا، انسان کا منظر اچھا نظر آئے، خوشنما۔ تو سوال کا مطلب یہ تھا کہ کیا یہ بھی تکبر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود بھی جمیل ہے اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے۔ بلکہ ایک قصہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خستہ حالت میں دیکھا،
کپڑے بڑے بوسیدہ سے، بال پراگندہ اور بری حالت۔ فرمایا کیا بات ہے، تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ نہیں جی اللہ کا شکر ہے، بڑا مال ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ نے بڑی اپنی مہربانیوں سے نوازا ہوا ہے۔ فرمایا کہ اللہ پسند کرتا ہے کہ اس کی نعمتوں کے اثر تمہارے جسم پر نظر آئے۔ اگر انسان کو اللہ نے دیا ہے تو اللہ کی نعمت کے شکرانے کے طور پر خوبصورت لباس پہننا، اچھا لباس پہننا، اپنا منظر اچھا بنا کے رکھنا اللہ کو پسند ہے۔ مطلب کیا، یہ تکبر نہیں ہے۔ اگر انسان کی نیت نعمت کا شکرانہ ہے تو تکبر کیا ہے؟ فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، دو باتیں ہمیں، تکبر یہ ہے، بطر الحق، تکبر کی دو علامتیں، تکبر کے دو مظہر بتائے۔ ایک تو انسان حق بات ماننے سے انکار کر دے، سچ اس کے سامنے آ جائے دلیل کے ساتھ، صحیح واقعات کے ساتھ اثر وقوع معلوم ہو جائے، لیکن اسے تسلیم نہ کرے، انکار، میں نہیں مانتا جی، میں نہیں مان سکتا، کیونکہ وہ بات ماننے میں وہ اپنی انسلٹ فیل کرتا ہے، اپنی کمی محسوس کرتا ہے، اس سے اپنے کمزوری اور کم تری محسوس ہوتی ہے نا، نہیں میں نہیں مانتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں نہ مانوں میں ہی میری بڑائی ہے، میں نہیں مانتا جناب، میں اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ بطر الحق، حق بات کا انکار کر دیا۔ وغمط الناس، اور دوسرے لوگوں کو حقیر جاننا، یہ بھی تکبر ہے، دوسروں کو اپنے سے کم تر جاننا یہ تکبر ہے۔ اللہ نے اسی لیے قرآن میں فرمایا ہے لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن۔ مسلمان مردوں اور عورتوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ دوسرے مسلمان مردوں یا عورتوں کو وہ تحقیر کرتے ہوئے مذاق اڑائیں، ان کا تمسخر اڑائیں ان کا۔ عسى ان يكونوا خيرا منهم عسى ان يكن خيرا منهن، ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑا رہے ہیں اللہ کے نزدیک وہ مذاق اڑانے والے سے بہتر۔ تو دوسروں کا مذاق اڑانا یہ ان کو حقیر جاننا ہے، اور حقیر جاننا یہ تکبر کی نشانی ہے، اور اگر تکبر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ تکبر رکاوٹ ہے، بڑائی رکاوٹ ہے انسان کے اندر، اللہ کے حکم ماننے کے آگے رکاوٹ ہے۔ قرآن میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا ہے منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ، اس کی کوئی خرابی، وہ لگائی بجائی کرتا ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، حق تلفی کرتا ہے، تو کوئی بندہ ذرا جرت، ویسے تو آج کل یہ جرت بھی ختم ہو گئی ہے، کسی برے جو دوسروں پر ظلم اور زیادتی کرتا ہو اسے اس کے ظلم اور زیادتی سے روکنے کی جرت ختم ہوئی آج، کیونکہ ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ یہ چیزیں مضبوط ایمان کے ساتھ ہوتی ہیں کہ ظالم کا ڈر خوف دل سے نکال کے اس کے منہ پہ کہے کہ تم ظلم کر رہے ہو۔ آج یہ جرت نہیں ہمارے اندر، اخلاقی طور پر ہمارا جنازہ نکلا ہوا ہے، ہم ظالم کو ظالم کہنے سے ڈرتے ہیں، مظلوم کا ساتھ دینے سے ڈرتے ہیں۔ تو جب وہ منافق ایسے کام کرتا ہے تو کوئی ہمت جرت کر کے اس کو کہتا ہے اتق اللہ، بھائی اللہ سے ڈرو یار، یہ قرآن، یہ پیغام کس کا ہے؟ رب کا پیغام۔ اللہ نے تو اپنے محبوب پیغمبر کو بھی قرآن میں کہا ہے یا ایھا النبی اتق اللہ، اے پیغمبر اللہ سے ڈر کے رہنا۔ اللہ نے یہ تقویٰ کا حکم اپنے پیغمبر کو دیا، اور کون پیغمبر؟ جو رسول رسولہ ہیں، جو امام المرسلین ہیں، جو نبی القبلتین ہیں، جو شفیع المذنبین ہیں، جو رحمت للعالمین ہے، ان سے اللہ نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر کے رہنا۔ اب ان سے بڑا تو دنیا میں کوئی نہیں آیا نا۔ اور آپ نے پھر فرمایا تھا، حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہے، لوگوں سنو، انا اخشاکم للہ واتقاکم، میں تم میں سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ کا تقوی اپنے دل میں رکھنے والا۔ وہ متقین کے امام ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ ان سے کہتا ہے اتق اللہ، اے پیغمبر اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنا۔ اور یہ جملہ جب وہ منافقین صفت، نفاق کی صفت رکھنے والا کسی شخص سے کہا جاتا ہے نا، اس کا ظلم دیکھ کر، اس کی برائیاں دیکھ کر، اس کے گناہ دیکھ کر کوئی کہہ دیتا ہے بھائی اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، یہ اتق اللہ یوں سمجھو کہ جیسے بارود کو آگ لگا دیا آپ نے، جیسے آپ نے سوڈے میں نمک ڈال دیا، یہ سوڈے کی بوتل ہے نا، نمک ڈالنا کیا ہوتا ہے، کیسے ابل کے باہر نکلتا ہے،
اس کے پاؤں زمین سے نکلے، پٹاخہ کی طرح پھٹتا ہے، مجھے کہا اتق اللہ، اخذت العزت بالاثم، اس کا تکبر اسے گناہ پر اور زیادہ پختہ کر لیتا ہے۔ تو اتق اللہ یہ کس کی دعوت ہے؟ قرآن کی دعوت ہے، اور یہ ایسی دعوت ہے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، پہلی امتوں کو بھی، اے امت محمدیہ، ہم نے یہ حکم دیا تھا، اور اب تمہیں بھی حکم دیتے ہیں کہ اللہ سے ڈر کے رہنا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ تقوی کس کی نصیحت ہے؟ قرآن کی۔ اور اس شخص کو یہ نصیحت بری کیوں لگ رہی ہے؟ اس پہ تکبر موجود ہے، تکبر موجود۔ تکبر میں عرض یہ کر رہا تھا، قرآن پر، قرآن کی دعوت پر، قرآن کی پکار پر لبیک کہنے میں رکاوٹ کیا؟ تکبر۔ اور یہ میں محض مفروضہ نہیں، میں ذاتی تجربے کی بنیاد پر یہ بات کر رہا ہوں۔ کچھ ایسی چیزوں کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملا، بعض لوگوں کے تنازع جھگڑے جو خاندانوں میں یا کاروباری لوگ بھی ہو جاتے ہیں، جب ان سے کہا گیا کہ بھئی قرآن کو اپنے درمیان، یہ اللہ کی کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا پیغمبر انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، اس کتاب میں اللہ نے آپ کو جو علم عطا فرما دیا ہے، لوگوں کے فیصلے اس کتاب کے مطابق کیا کیجیے۔ یہ کتاب فیصلے کرنے والی کتاب ہے۔ تو جب میں نے مشورہ دیا، تجویز کیا کہ جھگڑا فائدہ کوئی نہیں، دونوں فریق قرآن کو اپنا حکم مان لیں، کسی کو متعین کر دیں، اپنا جھگڑا سنائیں اور کہیں کہ جی ہمارا دونوں فریقوں کا جھگڑا سن لیں، ہم راضی ہیں قرآن کے فیصلے پر، آپ قرآن کے مطابق فیصلہ کر لیں۔ جی کسی مسلمان کے لیے اس سے اچھی کوئی تجویز ہو سکتی؟ عدالتوں کے خجل خرابے سے 1000 گنا، کروڑ گنا یہ افضل تجویز نہیں ہے؟ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ایک دوست وکیل ہیں، وہ بھی اس قسم کے کئی واقعات سناتے ہیں، کہتے ہیں ایک شخص کو میں نے کہا، وہ کسی مسجد کا صدر اور صف اول کے نمازیوں میں سے، ماتھے پہ ماشاءاللہ نمازوں کی وجہ سے محراب بھی، شلوار بھی ٹخنوں سے اوپر، داڑھی بھی پوری، وہ بھائیوں کے ساتھ جائیداد کا تنازع تھا، تقسیم نہیں ہوئی تھی، آگے اولادیں جوان ہو گئی، وہ کیس کرنے آگے۔ میں نے ان کو جاننے والے تھے سمجھایا کہ دیکھیں عدالتوں میں کچھ نہیں ملے گا آپ کو، آپ بیٹھیں قرآن درمیان میں رکھ لیں، کھول دیں، جس کو جو قرآن نے دیا وہ لینے پہ راضی ہو جائیں۔ بتائیے اس سے معقول تجویز کیا ہو سکتی ہے؟ سارے فاصلے ختم ہو جاتے ہیں انسان کے۔ کہنا کہ جی میں بچیاں نہ صلاح کر کے تنوں دساں گا۔ بتائیے قرآن پر عمل کرنے کے لیے بچوں سے صلاح کرنی ہے؟ اس سے بڑا نفاق کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر تکبر کیا ہو سکتا ہے؟ میں عرض کر رہا تھا بیماری کیا ہے؟ قرآن ہمارے اندر داخل کیوں نہیں ہوتا؟ قرآن کا اثر ہم قبول کیوں نہیں کرتے؟ اس کے اسباب میں سے ایک سبب تکبر ہے، بڑائی ہے، کہیں نہ کہیں وہ چھپا ہوا ہے۔ اور جس طرح انسان کو پتہ نہیں نہ چلتا کینسر کا، نہیں نہ پتہ چلتا، کہتے ہیں پتہ اس وقت چلتا ہے جب اپنا کام پورا کر چکا ہوتا ہے۔ یہ تکبر ایسی بیماری ہے، آپ کسی سے پوچھ لیں، حتیٰ کہ جو ساری دنیا کے سامنے تکبر کر رہا اسے کہو نہیں میرے اندر تکبر نہیں مانے گا۔ پتہ عمل سے، طرز عمل سے، رویے سے چلے گا۔ اگر قرآن کی بات کے سامنے پیشانی جھک گئی ہے، ہتھیار ڈال دیے ہیں، پرنارے تبدیل ہو گئے ہیں، انسان اپنی رائے سے دستبردار ہو گیا ہے، پتہ چلا تکبر نہیں ہے۔ اور اگر انسان کا معاملہ ویسے کا ویسے ہی ہے تو پھر وہ مانے نہ مانے اس میں تکبر کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ اللہ ہمیں اس بیماری سے محفوظ فرمائے۔ اور یہ تکبر حقیقت میں یہ کینسر سے بھی زیادہ خطرناک بیماری ہے۔ اس تکبر نے پوری دنیا کو تباہ کیا۔ نبیوں کی مخالفت کرنے والے قرآن کہتا ہے سارے متکبر تھے۔ اللہ ہمیں اس بیماری سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔